السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکیں، صرف 1 منٹ میں پوری ویڈیو کی جانکاری دیتے ہیں آپ کو کہ اس ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے۔ جنت لندن میں جا کر بھی سمر سے سخت ناراض تھی۔ سمر اس کے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے اسے لندن کے مشہور شاپنگ سینٹر میں لے جائے گا جسے اب تک جنت نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ جنت ڈریسز دیکھنے میں مشغول ہوگی۔ اسی دوران سمر کے پاس ایک امریکن لڑکی آئے گی جو ایک ٹائٹ ڈریس پہننے کی کوشش کر رہی ہوگی، اتنا ٹائٹ کہ اس میں سے اس کے سارے پارٹس واضح نظر آ رہے ہوں گے۔ وہ سمر سے ہیلپ کرنے کو کہے گی۔ سمر مزے لے لے کر اس کی زپ بھی بند کر رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ سمر کے ہاتھ بھی بے قابو ہو کر اس کے جسم کا طواف کرنے لگیں گے۔ وہ لڑکی بھی بڑی مستی سے مزے لے رہی ہوگی۔ اسی دوران جنت کی نظر سمر اور اس لڑکی پر پڑے گی۔ پھر جو ری ایکشن ہوگا جنت کا سمر اور اس لڑکی کے ساتھ اور آگے سے اس لڑکی کا جنت کے ساتھ، میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب جان کر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، جنت جلدی سے تیار ہو گئی، بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ آج پہلی بار جنت سمر کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ وہ جنت کو لے کر وہاں کے مشہور شاپنگ مال میں آیا تھا جس کا اب تک جنت نے صرف ذکر کتابوں میں سنا تھا اور پڑھا تھا، اور وہاں بڑے بڑے برانڈ کی بہت ساری دکانیں تھیں۔ یہ دیکھو، سمر نے جنت کے ہاتھ میں ایک بک تھمائی جو لندن کے متعلق تھی۔ ہم ان سارے پلیسز پر اگلے کچھ دنوں میں جانے والے ہیں، اسی کے حساب سے تم کو جو کپڑے اور سامان چاہیے سب خرید لو، اور اس کے علاوہ جو بھی تمہیں پسند آئے وہ لے لو۔ جنت نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اگر مجھے یہ شاپنگ سینٹر پسند آئے تو دل دیکھنا چاہتی ہو، جاؤ لے لو، سمر نے شاہانہ انداز میں کہہ دیا اور ساتھ ہی مسکرایا۔ اچھا، جنت اس کی بات پر ہلکا سا ہنس دی۔ بالکل، شاپنگ سینٹر ہی نہیں بلکہ آس پاس کے سارے شاپس ہاؤس سب لے لو، میں اپنی ساری پراپرٹی بیچ دوں گا، اور اگر ضرورت پڑی تو خود کو بھی بیچ دوں گا۔ آج جنت کو اپنے ماضی پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں سمر کو کیا سمجھتی رہی اور وہ کیا تھا، میں حقیقت سے کوسوں دور رہی۔ وہ دونوں آس پاس کے کپڑوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ تمہیں کون خریدے گا بھائی؟ جنت نے اس کی بات پر ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی نہ کوئی تو خرید ہی لے گا، ورنہ تم خرید لینا، بہت کام آؤں گا تمہارے۔ اچھا، فار ایگزامپل، جنت نے ایک شرٹ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا، میں مارننگ الارم بن کر روز تمہیں جگا دیا کروں گا، کافی بنا دیا کروں گا، بلکہ اپنے ہاتھ سے پلا بھی دیا کروں گا۔ وہ سوچ کر بولا، اور جنت کو اس کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی، اور وہ اس کی جانب رکیے مزے سے پوچھنے لگی، اور تمہارے بال بنا دوں گا، میک اپ کر دوں گا، بلکہ تمہیں نلا بھی دیا کروں گا۔ وہ اسی لہجے میں بولا، اور جنت نے جلدی سے اپنے اطراف میں دیکھا کہ کسی نے اس کی بات سنی تو نہیں، لیکن وہاں پاس میں کوئی نہیں تھا، اور جو تھے تھوڑے فاصلے پر تھے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کتنے بے شرم ہو تم، وہ حیرت جتاتے ہوئے بولی۔ بہت، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ جنت سر نفی میں ہلاتی کپڑوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ بٹ سیریسلی، اگر تم چاہو تو ایک ٹرائل بھی لے سکتی ہو، ٹرائل روم میں، وہ اس کی جانب آ کر بولا۔ ٹرائل روم میں؟ جنت نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، یہ سارے کپڑے میں خود تمہیں چینج کروا کے سائز چیک کروا دوں گا، وہ بڑے آرام سے بولا، اور جنت منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ہائی لیول کے بے شرم ہو تم۔ تھینک یو، وہ اس کی حیرت کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ جنت اس کی بے شرمی پر اسے گورتی ہوئی پلٹ گئی۔ کافی دیر بعد ڈھونڈ کر اس نے اپنے لیے 3 ڈریس نکالے اور کپڑوں کا پیچھا چھوڑ کر باقی ساری ضرورت کی چیزیں خرید لی۔ یہ لو، یہ سب بھی ایڈ کر لو۔ سمر کچھ دیر بعد واپس اس کے پاس آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں کافی سارے کپڑے تھے۔
جو اب اس نے جنت کے ہاتھ میں دے دیے تھے، لیکن پہلے چیک کرنا پڑے گا نا سائز۔ نہیں، چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے یہ تمہیں پرفیکٹ آئیں گے، وہ یقین سے بولا۔ اور اگر نہیں آئے تو؟ وہ پریشانی سے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے واقعی بہت اچھے ڈریسز سلیکٹ کیے تھے۔ آ جائیں گے، میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، وہ کالر جاڑتے ہوئے بولا۔ اور جنت نے آنکھیں گھمائی۔ چلو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر نہیں آئے نا تو کچرا ہو جائے گا تمہارے سٹائل کا۔ وہ اپنے لیے ہوئے ڈریس لے کر ٹرائل روم میں آ گئی۔ 10 منٹ بعد جب وہ باہر آئی تو دیکھا سمر سامنے لگے بڑے سے شیشے کے سامنے ایک لڑکی کے ڈریس کی زپ بند کر رہا تھا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ وہ امریکن لڑکی بلیک شرٹ ڈریس میں کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی، اور وہ ڈریس اتنی ٹائٹ تھی کہ اس کے جسم کے نشیب و فراز صاف واضح ہو رہے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سمر کی جانب دیکھا اور سمر نے ہاتھ سے پرفیکٹ کا اشارہ کر کے مسکرایا۔ وہ لڑکی واپس ٹرائل روم میں چلی گئی اور جنت تیز قدم چلتی سمر کے پاس آئی۔ کون تھی وہ؟ اس نے بغیر جگہ کا لحاظ کیے غصے سے پوچھا۔ پتہ نہیں، سمر نے حیرت اور لاپرواہی سے جواب دیا۔ پتہ نہیں؟ کسی بھی انجان لڑکی کو ایسے چپک کر اس کی زپ بند کر رہے ہو، اوپر سے بے شرموں کی طرح کھڑے میرے سامنے بول بھی رہے ہو کہ پتہ نہیں؟ جنت نے غصے میں کہا۔ میں بس اس کی ہیلپ کر رہا تھا، وہ صفائی دیتے ہوئے بولا۔ میری ہیلپ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تمہیں کبھی، جنت نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی اسی وقت باہر آئی۔ وہ لڑکی بہت بے باکی سے سمر کے گال پر کس کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، اور جنت آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھنے لگی۔ پھر ایک غصے بھری نظر اس پر ماری۔ سمر پریشان سا دکھائی دینے لگا۔ جنت پٹختی چال سے وہاں سے جانے لگی۔ جنت! سمر فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ میرے پیچھے پیچھے مت آؤ، جاؤ، اس نے تمہیں ڈارلنگ بولا نا، جاؤ اس کے پیچھے گھومو۔ وہ ایک دم سے پلٹ کر بولی۔ اس نے بولا؟ میں نے تھوڑا ہی بولا تھا، تو جاؤ جاؤ نا، تم بھی جا کر بول دو ڈارلنگ، بول دو بیبی، بول دو سویٹ ہارٹ، بول دو۔ اس کی زپ بند کر دو، اس کو کپڑے پہنا دو اور اس کے جوتے بھی صاف کر دو، وہ غصے سے بولی۔ وہ لڑکی چل کر ان کے پاس آئی۔ جنت نے اسے غصے سے دیکھ کر کہا اور سمر کا ہاتھ پکڑا، چلو جہاں سے۔ لیکن اگلے پل رک کر پلٹی اور اس لڑکی کو دیکھا جو اب تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اور ہاں، آپ کو زیادہ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا ہی بڑا احسان کر دیا نا میرے شور نے اب پر، تو بدلے میں جا کر ڈوب مرو کہیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ اپنا غصہ لڑکی پر نکالتے ہوئے سمر کو کھینچتے ہوئے بیر کی طرف لے گئی۔ وہ لڑکی حیران کھڑی رہی۔ سمر کو اس کی باتوں اور اس کے غصے پر جتنی حیرانی ہوئی اتنا ہی اچھا بھی لگا۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی رو کے ڈرائیو کرتا رہا، لیکن مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا نہیں ہوئی۔ ہنسنا بند کرو، جنت نے غصے سے اسے دیکھا۔ اوکے، اس نے جلدی سے منہ پر انگلی رکھ لی۔ گھر پہنچ کر وہ بیگ صوفے پر چھوڑ کر ہی روم میں آ گئی۔ جنت کچھ دیر بعد وہ سامان لے کر اس کے روم کا دروازہ ناک کرتے ہوئے بولا۔ کیا ہے؟ 2-3 بار کے بعد اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور غصے سے بولی۔ وہ میں کل صبح 10 بجے ہنا اور رومی کو چھوڑنے ایئرپورٹ جا رہا ہوں، تم آؤ گی؟ وہ بیگ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، لیکن ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں بھڑک نہ جائے۔ آ جاؤں گی، جنت نے اس کے ہاتھ سے بیگ چھین کر دروازہ ایک دم سے بند کر دیا۔ سمر اپنی آنکھیں بند کر کے پیچھے ہوا۔ کیا بات ہے یار، یہ تجھ پہ اتنی گرم کیوں ہے؟ وہ لوگ ابھی ایئرپورٹ پر پہنچے ہی تھے۔ رومی اور سمر پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ رومی نے نوٹس کیا تھا کہ جنت کیسے بات پر سمر پر چڑھائی کر رہی ہے۔ سمر نے اس کے پوچھنے پر ایک گہری سانس لی اور کل والی بات بتا دی۔ اب تو ہی بتا کہ اس میں کہاں
کہاں میری غلطی ہے؟ اور اتنی چھوٹی سی بات پر پتہ نہیں یہ اتنا کیوں ری ایکٹ کرتی ہے۔ یہ مشرقی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، رومی نے جھکتے ہوئے کہا۔ مشرقی؟ سمر نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ مطلب انڈین لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، لیکن ہاں ایک آئیڈیا ہے۔ کیا؟ جلدی بتا، سمر چونک کر بولا۔ دیکھ ہیری بھی یہی ہے، اس کو بولتے ہیں جا کر جنت کو تنگ کرے۔ اس نے ایک جانب اشارہ کیا جہاں ان کا دوست ہیری کھڑا تھا، اپنے کسی رشتہ دار کو ودا کرنے وہاں آیا تھا۔ کیا؟ اس کی بات پر سمر نے اسے حیرت سے پوچھا۔ سن تو صحیح، وہ جیسے ہی جنت کو کچھ بولے گا تو تم آگے ہو کے غصے سے اسے ایک تھپڑ مارنا اور برا بھلا بولتے جانا۔ میں نے ہندی فلموں میں دیکھا ہے، ہیرو جب ہیروئن کے لیے کوئی ڈائیلاگ مارتا ہے نا تو ہیروئن 100% اس سے امپریس ہو ہی جاتی ہے۔ وہ اپنی تیز دماغی پر فخر کرتے ہوئے بولا۔ یار کیا بول رہا ہے تو؟ اگر اسے پتہ چل گیا نا تو جان سے مار دے گی مجھے۔ سمر سے بہتر جنت کو کون جانتا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آگے سے تجھے زیادہ امپورٹنس دے گی۔ اچھا، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ ہاں بالکل، میں ہیری کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہم لوگوں کے جانے کے بعد جب تم دونوں باہر نکلو گے تب وہ آ جائے گا۔ اوکے، لیکن اس کو بولنا کوئی غلط ورڈ نہ بولے جنت کے لیے۔ اس نے رومی کو روک کر تاکید کی۔ رومی نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہنا اور رومی ان دونوں سے مل کر اندر چلے گئے اور جنت اور سمر باہر آ گئے۔ رومی نے جاتے ہوئے اسے اشارہ کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ الجھن میں تھا کہ جانے کیا ہوگا۔ وہ دونوں پارکنگ میں پہنچے تھے۔ پیچھے سے کسی نے پکارا تو جنت نے پلٹ کر حیرت سے دیکھا۔ وہ ایک گلاب لبوں سے لگا کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ سمر آگے بڑھا تاکہ اپنے پلان پر عمل کر سکے۔ رکو، جنت نے اس شخص کو گھورتے ہوئے سمر کو روکا۔ شرم نہیں آتی تم کو؟ لڑکی دیکھتے ہی اسے چھیڑنے لگتے ہو۔ تم لوگ انسانیت نام کی چیز ہوتی بھی ہے یا نہیں تم لوگوں کے پاس؟ یا پھر لڑکیوں کی عزت کرنے سے کوئی خاص قسم کی الرجی کا ڈر ہے تم لوگوں کو؟ یہ بھی نہیں سوچتے تم لوگ کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، بہن ہے، جیسے تمہارے گھر میں تمہاری بہنیں ہیں ہی نہیں؟ اور جب تمہاری بہنیں ان کو کوئی بری نظر سے دیکھے تب تو شرم آتی ہوگی نا تمہیں، یا تب بھی نہیں آتی؟ سمر کو بنا موقع دیے وہ خود ہی اس کی کلاس لینے لگی، جس پر سمر چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا۔ اور وہ شخص اب حیرت سے جنت کو دیکھ رہا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچو کہ پیچھے تمہاری ماں کھڑی ہے اور دیکھ رہی ہے تمہاری حرکتیں۔ سوچو کیا گزرے گی اس پر جب تمہارے کرتوت دیکھے گی۔ وہ تو سوچیں گی کہ کاش ایسی اولاد سے بے اولاد رہ جاتی تو اچھا تھا۔ سیم یہ کیا بول رہی ہے؟ جنت کے چپ ہوتے ہی وہ لڑکا حیرت سے بولا، اور سمر نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ تم اسے جانتے ہو؟ جنت نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، یہ میرا دوست ہے۔ اچھا، مجھے تو پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ایک بے شرم دوسرے بے شرم کا دوست ہی ہو سکتا ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسے دوست رکھتے ہوئے، اور تم کم سے کم اتنی ہی شرم کرتے کہ اپنے دوست کی بیوی کو چھیڑ رہے ہو۔ وہ سمر کو لے کر دوبارہ اس کی جانب پلٹی۔ اسی نے بولا تھا مجھے ایسا کرنے کو۔ ہیری کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ سمر آنکھوں میں اسے یہ بات کہنے سے روکنا چاہتا تھا، لیکن اس کے چہرے کو ہیری سے زیادہ جنت نوٹس کر رہی تھی۔ یو آر رائٹ، مجھے شرم آنی چاہیے کہ یہ میرا دوست ہے۔ سالے تیری بیوی مجھے برا بول رہی ہے اور تو مجھے چپ ہونے کے اشارے کر رہا ہے۔ تو ہیلپ کرنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ بھابھی میری طرف سے بھی 2-4 مارنا اسے، وہ غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا، اور جنت بے یقینی سے سمر کو دیکھنے لگی۔ میں نے نہیں، رومی نے کہا تھا۔ اب رومی؟ یار تم کل سے غصہ کر رہی تھی نا، تو رومی نے ہی یہ آئیڈیا دیا کہ ہیری تمہیں تنگ کرے گا اور میں اس سے لڑائی کروں گا۔
تاکہ تم امپریس ہو جاؤ۔ سمر بیزاری سے بولا۔ جنت نے چند سیکنڈ اسے غور سے دیکھا، پھر ہنسنے لگی۔ اسے ہنستے دیکھ کر سمر کی جان میں جان آئی۔ جنت کتنی دیر تک اسے دیکھ کر ہنستی رہی اور سمر شرمندہ ہو کر مسکراتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھپھو تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ جنت ہنسنے کے دوران بولی، کیا کچھ نہیں؟ کیا کہتی تھی؟ کچھ نہیں، گھر چلو۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور آج سمر خاموش تھا اور جنت مسلسل ہنستی جا رہی تھی۔ اس کے پلان کا جو اس نے بیڑا غرق کیا تھا اور بیچارے ہیری کی جو شامت آئی تھی، یہ سب باتیں سوچ کر گھر آتے ہی جنت نے پہلے تو سمر کی کلاس لی، پھر پھپھو کو فون کرنے لگی۔ سمر بلک کر اسے فون کرنے سے روک رہا تھا، لیکن جنت کہاں رکنے والی تھی۔ پھپھو کے فون اٹھاتے ہی جنت نے۔ ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ نیکسٹ والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ جنت پھپھو کو فون کر کے یہ سب بتائے گی سمر کے بارے میں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آگے سے جو پھپھو یعنی سمر کی جو مما ہے اس کا ری ایکشن کیا ہوگا، وہ سمر کو کیا کہے گی اور سمر کے بارے میں وہ کیا سوچے گی۔ اور رہی بات عائشہ اور کبیر کی، کبیر اور عائشہ، اب کبیر جو ہے بیزاری سے اگائے بگائے عائشہ کو تنگ کرے گا اور عائشہ سے دور بھاگے گا، نفرت کرے گا، باتیں کرے گا اور عائشہ صبر سے کام لے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے عائشہ کبیر کا دل جیتتی ہے، اور یہ ہماری ہر لڑکی کے لیے یہ ایک سبق ہوگا کہ اگر شور ضروری نہیں ہے، کبھی ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں کہ جو بالکل کمپرومائز نہیں کرتے، تو صبر کر کے اگر لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ دوسرے کا دل کیسے جیت سکتا ہے۔ آخر انسان محبت جو ہے یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ محبت سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، انسان تو پھر انسان ہوتا ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔